کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے لیے مفید ثابت ہونے کی بجائے مضر ثابت ہو جائے؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا چوتھا اور سب سے ضروری اور اہم حق یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل کرے اور اسے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا تبھی زیادہ مفید ہوگا جب اس پر عمل بھی کیا جائے۔ قرآن پاک تو ہدی للناس ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں ہمارے لیے ہر معاملے کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس میں انفرادی احکام بھی ہیں اور اجتماعی قوانین بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی ہدایات اس لیے ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو یہ بہت ناشکری کی بات ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز سے واضح فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز ٹھہرایا جسے قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہو تو ایسا شخص قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے لیے بڑی چونکا دینے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جسے قرآن پاک نے ہی حرام قرار دیا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس ارادے سے پڑھیں اور سمجھیں کہ ہمیں ہر صورت قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، چاہے ہمیں کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں اور کیسی ہی قربانیاں دینی پڑیں۔ اس کے بغیر قرآن پاک پر عمل کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کچھ زیادہ مفید نہیں ہوگی، بلکہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس طرح کی تلاوت ان کے حق میں مضر ثابت ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کے بعض پڑھنے والے ہیں کہ جنہیں سوائے لعنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر وہ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں تو یہ لعنت خود انہی پر ہوئی۔ اسی طرح کم تولنے، تھوڑا ناپنے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے اور تانا دینے والے قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے خود قرآن مجید کی دردناک سزاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں قرآن پاک رچا بسا ہوا تھا۔ ان کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو واقعتاً اپنا رہنما بنایا ہے، اور انہوں نے اپنی مرضی کو قرآن پاک کے فیصلے کے آگے جھکا بھی دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان کی سیرت قرآن ہی تو تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح قرآن کے احکامات کے مطابق تھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن پاک تھے۔ ہمارے لیے اس میں رہنمائی یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا قرآن پاک پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے کچھ احکام انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض کا تعلق اجتماعی معاملات سے ہے۔ ایسے تمام معاملات جن کا تعلق کسی فرد کی ذاتی زندگی سے ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال رزق کمانا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا وغیرہ، یہ احکام ہر مسلمان کے لیے ہر دم لازم ہیں۔ لیکن وہ احکامات جو اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، سودی نظام کا خاتمہ وغیرہ، ایسے احکامات پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک طاقت اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ چنانچہ ایسے حالات میں جب کہ مسلمانوں کے پاس اقتدار اور حکومت نہ ہو تو تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد کریں تاکہ قرآن پاک کے تمام احکامات پر عمل کرنا ممکن ہو جائے۔
اس لیے کہ قرآن پاک کے بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کی خلاف ورزی کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہودیوں میں یہ گمراہی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ تورات کی بعض ہدایات پر عمل کرتے تھے اور بعض احکامات کو توڑ ڈالتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ترک کر دیا ہے۔ ہم قرآن حکیم کے بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اکثر احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ قرآن پاک سے ہماری لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں ہمیں کیا ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے آج سے نصف صدی قبل اس بات کی نشاندہی کر بھی دی تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔